امام حسین نے بھیجا ہے جناب مسلم کو۔ اب سمجھیے جناب مسلم کی عظمت، انسانی تمام کمالات جناب مسلم کے اندر موجود تھے۔ علم میں کمال نہ ہوتا تو حسین اپنا نائب نہ بناتے، سخاوت میں کمال نہ ہوتا تو حسین اپنا نائب نہ بناتے، عقل و شعور میں کمال نہ ہوتا تو حسین کبھی اپنا نائب نہ بناتے، زہد اور تقوی میں کمال نہ ہوتا تو حسین کبھی اپنا نائب نہ بناتے، اور شجاعت کا کمال تو کوفے کی گلیوں نے دیکھا ہے۔ جب نکلے ہیں نا طوّا کے گھر سے جناب مسلم، ابو طالب کی ہیبت کو زیب تن کیے ہوئے، جعفر طیار کا حوصلہ بازوؤں پہ لیے ہوئے، علی کی فن سپاہ گری کو زرہ بنائے ہوئے، جلوہ حسن رسالت کو چہرے پہ سجائے ہوئے، تو عالم یہ تھا کہ صفیں صفوں پہ الٹ رہی تھی، تلواریں تلواروں سے ٹکرا رہی تھی، گھوڑے گھوڑوں سے ٹکرا رہے تھے، فوج فوج سے ٹکرا رہی تھی، لشکر لشکر سے ٹکرا رہا تھا۔ ابو طالب کے پوتے کے حملوں کا اثر یہ تھا کہ لشکری رن چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، سر تن چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، روحیں بدن چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ دشمنوں کو گلیوں سے نکلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، اور محمد ابن اشعث نے جب دیکھا ہے جناب مسلم کی بہادری کو، جناب مسلم کی شجاعت کو، تو پیغام بھیجا ہے ابن زیاد کے پاس کہ اور لشکر بھیج اور فوج بھیج۔ ابن زیاد نے تیار کر کے لشکر بھیجا، مگر ساتھ میں ایک پیغام بھی بھیجا، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اکیلا انسان پوری فوج کو ختم کر دے، ایک اکیلا انسان پورے لشکر کو ختم کر دے۔ محمد ابن اشعث نے جو جوابی پیغام بھیجا ہے نا، وہ سنیے۔ دشمن تھا، جناب مسلم کو قید کرنے آیا تھا، حملہ کرنے آیا تھا، پکڑنے آیا تھا، مارنے آیا تھا۔ جناب مسلم کی شجاعت سنانے جا رہا ہوں دشمن کی زبانی۔ آخری فرد تک توجہ، محسوس ہونا چاہیے کہ یہاں بیٹھ کر آپ جناب مسلم ہی کو سننے کے لیے تشریف فرما ہیں، جناب مسلم کو سننے ہی کے لیے آئے ہیں۔ جناب مسلم کی شجاعت سنا رہا ہوں۔ پہنچے تو آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، بلند ہوتی ہوئی آوازیں، میری خطابت کو داد نہیں، جناب مسلم کی شجاعت کو سلام ہوگا۔ جملہ میں پڑھ دوں گا، اس کے بعد دیکھوں گا کون کون کتنی بلندی پہ جا کر جناب مسلم کی شجاعت کو سلام پیش کرتا ہے۔ محمد ابن اشعث نے پلٹ کے پیغام بھجوایا ابن زیاد کے پاس، انما بعثتنی الی اسد زرغام وسیف حسام فی کف بطل حمام من آل خیر الانام۔ ابن زیاد، کیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کوفے کے کسی بنیے بقال کا مقابلہ کرنے آئے ہیں، کسی سبزی فروش کا مقابلہ کرنے آئے ہیں؟ ارے یہ شیر ہے، زرغام ہے، غضنفر ہے، جری ہے، اور اے ابن زیاد اسے بس ایک شخص نہ سمجھنا، یہ خاندان رسالت کی چمکتی ہوئی تلوار ہے۔ سلامت رہیے، محسوس فرما رہے ہیں؟ اور ایسا نہیں ہے کہ شجاعت اسی وقت تک تھی جب تک ہاتھ کھلے ہوئے تھے، ہتھیلیوں میں تلوار تھی، نہیں، بلکہ جب ہاتھ بندھے ہوئے تھے، دشمن کا دربار تھا، تخت پہ ابن زیاد تھا، اس وقت بھی چراغ شجاعت کی لو مدھم نہیں پڑی ہے۔ لے جانے والوں نے جب مسلم سے کہا ابن زیاد کو سلام کرو، مسلم نے پلٹ کے ابن زیاد کو حقارت بھری نگاہوں سے دیکھا، دیکھ کے کہا السلام من اتبع الہدی، یہ سلام کے قابل نہیں ہے، سلام تو اس پر ہوتا ہے جو رسول کی اتباع کرتے ہیں، یہ سلام کے قابل نہیں ہے۔
ہیں سلام تو اس پر ہوتا ہے جو رسول کی اتباع کرتے ہیں. توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے. جناب مسلم نے سلام سے انکار کر کے اپنی تاریخ کو جناب فاطمہ زہرا کی تاریخ سے ملا کے یہ بتا دیا جو اہل بیت کا دشمن ہوتا ہے نہ وہ سلام کے قابل ہوتا ہے نہ جواب سلام کے قابل ہوتا ہے. اور کیا فرمایا؟ السلام من اتبع الہدی. سلام اس پر ہوتا ہے جو رسول کی اتباع کرتے ہیں. جناب مسلم نے تو فیصلہ سنا دیا کہ جو رسول کی اتباع کرتے ہیں ان پر سلام ہوتا ہے. اور یہ جناب مسلم کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، قرآنی فیصلہ ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، والسلام علی من اتبع الہدی. جو رسول کی اتباع کریں ان پر سلام. اب پڑھی آیت والسلام علی من اتبع الہدی. جناب مسلم نے دربار کوفہ میں کھڑے ہو کر قرآنی فیصلہ سنایا ہے کہ اہل بیت رضی اللہ نہیں ہوتے ہیں، علیہ السلام ہوتے ہیں. لانے والوں نے پھر کہا جناب مسلم سے کہ ابن زیاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے، امیر کو سلام کرو. جناب مسلم نے فرمایا ما لی الامیر سوى الحسین. حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. کیا فرمایا؟ حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں. ابن زیاد مضطرب ہوا، بے قرار ہوا، پریشان ہوا. شرمندگی کے عالم میں اس نے جناب مسلم کے ساتھ جسارت کی اور جسارت کرتے ہوئے کہا کہ مسلم تمہیں بڑا شوق تھا کوفے کے تخت پر بیٹھنے کا اور یہاں حکومت کرنے کا. جناب مسلم نے پلٹ کے جواب دیا خلافت اگر ہمارا حق نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا. نہیں توجہ فرمائی؟ یہ تھی جناب مسلم کی فراست اور ذہانت. ابن زیاد نے کیا کہا تھا؟ حکومت کرنے کا شوق ہے. جناب مسلم نے کیا جواب دیا؟ یہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خلافت کا مسئلہ ہے. حسین مدینے سے حکومت کے لیے نہیں نکلے ہیں. حسین اس لیے نکلے ہیں کہ یزید خود کو خلیفہ رسول بول رہا ہے اور رسول کی خلافت یزید کی نسبت سے اگر پہچانی جائے تو اسلام کا مقدر ہی خراب ہونے والا ہے. حسین اسی وجہ سے گھر چھوڑ کے نکلے ہیں کہ رسول کی خلافت پر ہمارا حق ہے. یزید کسی طور سے خلیفہ رسول نہیں ہو سکتا اور حکومت اس کی حیثیت ہی کیا ہے، اس کی اوقات ہی کیا ہے حسین کے سامنے. محسوس فرما رہے ہیں؟ ابن زیاد نے دیکھا کہ جب یہ ہاشمی زبان خاموش ہی نہیں ہو سکتی تو ابن زیاد نے فوراً کہا خدا کی قسم میں تجھے قتل کروں گا. یہ دیکھیے موت کا سیلاب ٹھاٹے مار رہا ہے، پھر بھی مسلم کی جبین پر شکن نہیں ہے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے. جناب مسلم نے پلٹ کے جواب میں فرمایا ہاں مجھے پتا ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا، کہ میں ضرور قتل کروں گا. جناب مسلم نے پھر فرمایا کہ ہاں مجھے پتا ہے تو ضرور قتل کرے گا. ابن زیاد نے کہا کہ میں تجھے ضرور بھی ضرور قتل کروں گا. جناب مسلم نے پلٹ کے جواب میں فرمایا مجھے پتا ہے تو مجھے قتل کرے گا. اب جملہ سنیں گے. جناب مسلم نے فرمایا اگر تو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا تو مجھے کبھی قتل نہ کرتا. ایک ایک لفظ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی میری خطابت نہ سمجھے، جو کتاب میں لکھا ہے وہی بیان کر رہا ہوں. کیا فرمایا جناب مسلم نے؟ اگر تو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا تو مجھے قتل نہ کرتا. تجھے پتہ ہی نہیں ہے تیرا باپ کون ہے، مجھے پتا ہے تیرا باپ کون ہے. نہیں توجہ فرمائی؟ یہ ہے دربار کوفہ.